نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل دستور حیات عطا فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی ساری قوموں سے جداگانہ اور ایک بھرپور اور ہر قسم کی خوشبو سے معمور دین عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی اور قوم کی تھوڑی سی چیز کو بھی اسلام کے اندر شامل کرنا یا کچھ تھوڑی سی کسی سے کوئی چیز مستعار یا ادھار لینا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل یہود بغیر ٹوپی کے دستار باندھتے، جب سر پہ پگڑی باندھتے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا تم نے ٹوپی پر دستار باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے اہل یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ فرمایا نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، سر میں جب کنگھی کرتے ہیں تو درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، تم نے درمیان سے مانگ نکالنی، ان کی تم نے مخالفت کرنی۔ فرمایا آتش پرست یہودی اور بہت ساری قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑھیاں چھوٹی رکھتے ہیں۔ فرمایا تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑھیوں کو بڑا کرنا ہے۔ کوئی چیز کسی اور کی مستعار لے کر دین میں شامل کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا، تمہاری علیحدہ ایک شناخت ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا حتیٰ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی دوسروں سے منفرد ہے۔ تم لوگوں نے کسی اور قوم کی کسی تھوڑی سی بھی چیز کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے۔ طرز زندگی طرز معاشرت معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں، لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی بیٹھیں بھی چلیں بھی سوئیں بھی۔ نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں نمازیں پڑھنی ہیں جماعتیں کرانی ہیں۔ یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے، وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے۔ یہ سارے کام وہاں بھی۔ پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران، ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی، ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے، ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے، میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نکتے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی نکتے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے۔ جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے دستور دیتی ہے تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی۔ سارے منشور سارے دستور سارے قانون ساری باتیں
आमिना के लाल हमें अता फरमा गए हैं। जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर। नजरिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हुक्मरान उसको भूल गए और उन्होंने कौम की जहन साजी इस तरह की, मीडिया को साथ मिला के बच्चों का जहन इस तरह का बनाया कि कौम भी तैयार नहीं होती। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौम तैयार, हालांकि काफिर को आपकी नमाज से कोई मसला नहीं। यूरोप में कभी पाबंदी लगी है कि मस्जिद ना बनाओ? कभी वहां किसी ने कहा है कुरान पाक ना लेके आओ? कभी किसी ने कहा है? वहां पाबंदी नमाज पे नहीं है। उनको डर तो निज़ाम मुस्तफ़ा से आता है कि दीन नाफिज नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई, पाकिस्तान एक नजरियाती वतन है। जितना दौड़ सकते हैं मैं और आप दौड़ लें, जितना दौड़ सकते हैं, जहां तक ये कौम भाग सकती है भाग ले। ये इस चेहरे को अपना ले या इस चेहरे को अपना ले या इसको आजमा के देख ले। चूंकि इस वतन की बुनियाद कलमा है तो यहां सुकून भी उसी वक्त आएगा जब हुकूमत भी कलमे वाले रसूल की आएगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला। और इस्लाम हर जगह ये बताता है कि मुल्क किसके हैं? अल्लाह के। तो निजाम किसका होना चाहिए? अल्लाह का, अल्लाह के दीन का। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी जब पाकिस्तान बना था। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत। 10,000 औरतों की इज्जतें लूटी गईं जब यह वतन बना। लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी। अभी 15-20 साल पहले हिंदुस्तान का पंजाब का जो इलाका है उसको खोला गया तो एक कुएं से अभी भी हड्डियां मिली हैं जो सिखों ने काट कर मुसलमान कुआं ही पूरा भर दिया। इस तकलीफ के साथ वतन बना। किस लिए? जमहूरियत के लिए, हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले के लिए, इनकी बड़ी कारों जीप और मर्सिडीज के लिए। इसलिए कि यहां रोज नया बिल आएगा, आज गवर्नर राज है तो आज फलां है तो आज फलां है। ये सारी हुकूमतें अगर वही कानून जो अंग्रेज का बना हुआ है और वही सारी दफात जो आपके यहां नाफज है वही हिंदुस्तान में नाफज है तो बताया जाए फिर वतन क्यों बनाया गया था? फिर क्या जरूरत थी? ये सारे काम तो वहां भी हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, वतन के नजरिए को समझे। वतन बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल जो बानिए पाकिस्तान है, जो मुसव्वरे पाकिस्तान है, जो तस्वीर देने वाले हैं पाकिस्तान, उनसे किसी ने कहा था क्यों पाकिस्तान बनाना चाहते हो? हम जो एक मिल्लत जो है, हिंदुस्तानी एक मिल्लत है, कौम है, तो क्या जरूरत है? तो इकबाल कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। नबी पाक की कौम अपनी तरकीब के लिहाज से हर कौम ने खास है। दीन का निफाज चाहिए, दीन नाफिज होना चाहिए। नबी पाक एक स्टेट के सरबराह बने थे। मदीना मुनव्वरा में हुजूर ने निजाम बनाया। आज मैं एक नई बात आपसे करना चाह रहा हूं। रोना रोते जमाने बीत गए, अब आगे की तरफ देखना है। जो कौमें माजी की लकीर पीटती रहती हैं वो मायूस हो जाती हैं, उनके जज्बे टूट जाते हैं। अब माजी को पीटने की बजाय मुस्तकबिल की रोशनी को देखना चाहिए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वतन की तामीर के लिए जो जज्बात दिए हैं उन जज्बात पर हमें गौर करना चाहिए। हुक्मरान तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं और जो वो करेंगे वो भी सबको नजर आ रहा है और हमें समझ लग रही है कि आइंदा भी क्या होने जा रहा है, हमने क्या करना है। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे खुशी होगी। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को परेशानी होगी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। किसी बड़े आदमी को परेशानी होगी तो मुझे खुशी होगी। वो जुमला क्या है वो सुन लें। ये मुल्क हुक्मरानों का नहीं है, ये मुल्क अवाम का है। इसलिए कि हुक्मरानों के बच्चे तो यूरोप में रहते हैं, इनकी तो टिकटें बुक होती हैं। जब तक ये असेंबली में होते हैं यहाँ होते हैं और जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो ये यहाँ मौजूद। इन सब के तो बाहर कारोबार है, रिहाइशें हैं, औलादे हैं। तो ये वतन किसका है? पाकिस्तान वतन किसका है? ये हमारा वतन है, ये हुक्मरानों का नहीं है। देखे ना, घर उसका है जिसने घर के अंदर रहना है, जिसने घर में रहना नहीं उसका वतन हमने रहना है, हमारी नस्लों ने रहना है। हमारे माँ बाप रहे, हम रह रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी। तो वतन फिर किसका हुआ? हमारा। हुक्मरानों का वतन घर जो हमारा है तो हम किसी के जिम्मे क्यों लगाते हैं? हम अपने वतन का खुद ख्याल क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं ये महसूस करते कि वतन सबसे पहला काम 14
اگست ہے پاکستان کے عزم نو کے لیے، ایک روشنی کے لیے، نوجوانوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات اپنے ذہن میں بنائیں کہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ اس بات کو یاد کر لے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، حضور مہاجر بن کے مدینے آئے تھے، لیکن بخاری مسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس کی میں نے کبھی شرح نہیں پڑھی، اور میں اس حدیث کی شرح میں کبھی نہیں گیا اور جانا چاہتا بھی نہیں۔ نرالا رنگ ہے اس حدیث پاک کا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام مہاجر بن کے مدینے آئے، لیکن حضور نے ایک موقع پہ فرمایا، سنو بھائی مہاجرین اور انصار، کان کھول کے سنو۔ اب مہاجرین میں شامل کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت بلال حبشی، یہ سب لوگ مہاجر تھے، لیکن حضور نے وطن کی محبت بیان فرمائی۔ میرے محبوب نے فرمایا، یاد رکھنا اگر کبھی لوگوں میں اختلاف رائے ہوا اور لوگوں کی دو لائنیں بن گئیں، ایک قطار ادھر جا رہی ہے لوگوں کی اور ایک قطار ادھر جا رہی ہے، تو فرمایا اگر تم مجھے دیکھو گے نا میں کس قطار میں ہوں، تو میں تمہیں اس قطار میں ملوں گا جس قطار میں میرے مدینے والے جا رہے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں بلا تبصرہ، بغیر تشریح کے اس روایت کو دیکھیے گا، حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا اور اپنے وطن کے لوگوں سے محبت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم سفر سے واپس آتے تھے نا، سفر سے واپس لوٹتے تھے اور مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آتی تھی، مکانات نظر آتے تھے، تو ہم حضور کا جذبہ دیکھتے، میرے محبوب پاک گھوڑے کو تیز کر دیتے، سواری کو دوڑاتے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جلدی کرو میرا شہر آ گیا ہے، میرا علاقہ آ گیا ہے۔ حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا، اگرچہ اس وطن کی انفرادیت اپنی جگہ پہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ۔ ایک پہلو ان حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں ہمیں اس وطن سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ مدینے کے بعد، مکے کے بعد اگر ہمیں کسی وطن سے پیار کرنا چاہیے تو پاکستان سے کرنا چاہیے، اس کی گلیوں سے، اس کے کھیتوں سے، اس کے کھلیانوں سے، اس کے گاؤں سے، اس کے شہروں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں، اس لیے 1.25 کروڑ روپیہ بنگلے پہ لگ جاتا ہے، 10,000 روپیہ لوگ اپنی گلی پہ نہیں لگاتے۔ وہ گلی کس کی ہے؟ اس پہ کیوں نہیں پیسے خرچ ہوئے؟ کہتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہوں تو ٹیکس والے خرچ کریں گے۔ او خدا کے بندے، وطن تیرا ہے تو گلی بھی تیری ہے، اس کی تعمیر کی ذمہ داری بھی تیری ہے، تو چھوڑ۔ اگر وہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو اب تک سنور نہ گیا ہوتا۔ تو اپنی گلی کا خیال کر، تو اپنے علاقے کا خیال کر، تو اپنی بستی کا خیال کر، تو توجہ دے، تو اس کی تعمیر میں کردار ادا کر۔ الیکشن آیا تو لوگوں نے کوڑے کی تصویریں کھینچ کھانچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالی، فلاں ایم این اے صاحب نے بھی اپنے علاقے سے کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا۔ کوڑا جب بارش ہوتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے۔ مجھے کچھ سانس میں تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے مشورہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگے کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ بچیں، درختوں کے پاس رہیں، پتوں کے پاس رہیں جہاں سے آکسیجن تازگی ملے۔ اور یہ ضرورت صرف مریض کی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ضرورت ہے جس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کو اس کی حاجت ہے۔ کوڑے پر جب بارش پڑتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، ایسی سخت بدبو آتی ہے جس سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ حکمران نے کوڑا نہیں اٹھایا، بلدیہ کے لوگوں نے ذمہ داری محسوس نہیں کی، ایم این اے صاحب کے حلقے میں ڈھیر لگے ہوئے کوڑے کے۔ لیکن ایک سوال ہے، پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کوڑا اٹھانے والے نے تو نہیں اٹھایا، پر بتائیے کوڑا پھینکا کس نے تھا؟ جو آدمی سودا خریدنے کے لیے 4 گلیاں آگے جا سکتا ہے وہ کوڑا پھینکنے کے لیے بھی تو جا ہی سکتا ہے نا، اس کو پتا ہے نا کوڑا پھینکنے کی جگہ، پھینکا کس نے کوڑا؟ اچھا ایک بات اور ذرا آپ کی توجہ کے لیے، سوشل لوگ ہیں ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں معاشرے میں لوگوں کی ضروریات درپیش رہتی ہیں۔ سوشل لائف میں اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھے نا، آپ کے گھر میں جو بیٹی کا رشتہ دیکھنے آتا ہے نا، وہ جن چیزوں پر کمنٹس کرتا ہے نا، ان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کا گھر بھی اچھا ہے، آپ لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں نا وہ علاقہ صاف ستھرا نہیں ہے، وہ علاقہ اچھا نہیں ہے، وہ اس چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے، پچھلے چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے۔ تو یہ جو گلیوں میں کوڑا پڑا ہوتا ہے نا، یہ اس مقامی لوگوں کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔
آپ اس پہلو پر یہ میں اپیل کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں، میرے بزرگ میرے دوست ناراض نہ ہو، میری بات پر توجہ دیں۔ اب سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کیا دی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ گار کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ وہ گناہ گار بڑا تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا، بندے کو پتا ہوتا ہے نا اپنا کہ وہ کتنا گناہ، وہ گناہ گار نہ رب کے کرم پر رو پڑے گا، اپنے رب کی عطا پر شرمندہ ہو کے روئے گا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا، مولا میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں، ایسی کون سی میری نیکی تھی کہ تو نے مجھے بخش دیا۔ وہ خود شرمندہ ہو کے تڑپ کے بولتا ہے، تڑپ کے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ خود بول پڑا، کہنے لگا، مولا مہربانی فرما، مجھے بتا یہ میرے اوپر کرم کیسے ہوا، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے، رب کریم اس سے فرمائے گا، ایک دن رات کو نہ تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا جو تیری تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا، کوئی اخباری نمائندہ نہیں تھا جو فٹافٹ اخبار میں خبر دیتا، کوئی لوگ نعرے لگا، تو اکیلا تھا، رات بھی تھی اندھیرا بھی تھا، گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے کروڑا ٹکرایا تھا، رات تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، تعریف کرنے والا نہیں، تو نے وہ روڑا اٹھا کے پھینک دیا تھا، کیوں پھینکا تھا؟ تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تھا، کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا، وہ ایک روڑا مالک کریم، وہ تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، کمزور بھی رہتے ہیں، اس لیے اٹھایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، عرش کے مالک نے فرمایا، رب کریم نے فرمایا، تو رات کے اندھیروں میں روڑے اٹھا اٹھا کے میرے بندوں کا خیال رکھے تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھوں؟ فرمایا اس ایک روڑے کے اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ہی گلی کا کوڑا اٹھائیں، اگر اپنی ہی گلی کے روڑے اٹھائیں تو اس سے ہمارا وطن سنورے گا، اس سے ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں صفائی پھیلے گی۔ راولپنڈی میں سیاستدانوں نے اور سپورٹروں ووٹروں نے بڑی گندگی پھیلائی، پوسٹر لگائے، وہ پھٹتے تھے، بارش ہوتی تھی تو وہ گلیوں میں بہتے تھے، تباہی تھی۔ تو اخبار پہ سارا وہ ان بچوں کا وہ طریقہ آیا، انہوں نے کیا کیا کہ 15-20 بچوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ گانے ڈالنے والے تو ڈال کے چلے گئے، میں نے شروع میں کہا ان کا تو وطن ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ محلہ تو ہمارا ہے نا، اس گلی سے گزرنا تو ہم نے، تو ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ جیتنے والا آئے گا یا ہارنے والا آئے گا اور وہی اٹھائے گا، گلی ہماری، محلہ 15-20 پڑھے لکھے نوجوان، یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ وہ نہیں ہوتا کہ لمبے بال رکھ کے تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہے یہ سارا محلہ جاہلوں کا ہے، دیکھو روڑی لگائی، یہ تعلیم نہیں، یہ جہالت ہے۔ تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے دابڑا لے کر، کئی اٹھا کر، کدال پکڑ کر وہ کوڑا اٹھائے، وہ تعلیم یافتہ بندہ ہوتا ہے جو وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ ان نوجوانوں نے کام کیا، اسی وطن کے رہنے والے، اسی وطن کے باسی، وہ کہتے ہیں ہم 15 نکلے تھے، پھر سارا وطن اٹھا اور ڈھیروں اور ہزاروں علاقوں کے لوگوں نے ان کی تقلید کی۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ وطن سے پیار کریں، دوسرا کام یہ کریں کہ اس کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کوئی گرانٹ آئے گی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے کہ جتنے گلی میں مکان ہوتے ہیں نا، سب کے گھروں کے اندر سہولیات ہوتی ہیں، وہ سارے اگر ملیں تو میرا خیال ہے ان کی اپنی گلی کا نظام صحیح ہو ہی سکتا ہے۔ تو آؤ مل کے اس وطن کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کی گلیوں پہ محنت کریں، اس کے کھیتوں پہ محنت کریں۔ اور تیسری بات، اس وطن کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ کیا انداز ہے میرے محبوب کے سمجھانے کا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے، جس نے کوئی ایک درخت لگایا، جس نے کوئی ایک درخت لگایا یا پودا لگایا یا کوئی ایسی چیز لگائی، فرمایا اس سے کوئی انسان نفع اٹھائے یا اس سے کوئی جانور نفع اٹھائے، فرمایا جب تک لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے رب لگانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا۔ تو ہم کیوں درختوں کو کاٹتے ہیں؟ ہمیں چاہیے نا اس کو سرسبز و شاداب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے وطن میں خوبصورتی پھیلے۔ ایک مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہیپاٹائٹس سی کا مرض ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے۔ جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، معدے کی بیماریاں بڑھتی ہیں، پیٹ کے درجنوں امراض ہیں، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ایک ملک میں تو ڈائلسس کا نظام بڑا مردہ ہے، اللہ خیر کرے، محکمہ صحت پر اتنا بوجھ ہے لوگوں کا، لیکن لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے، کام ہی نہیں کرتے، غصہ ہی بڑا آتا ہے،
ڈاکٹر حضرات کو اللہ ماشاءاللہ مریض تکلیف سے کرا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اب ٹھیک ہے سرکاری نوکری اسی طرح کی ہوتی ہے موج کرنی چاہیے خیر صلاح. بڑی تیزی سے مرض پھیل رہا ہے اور لوگ کمزور ہو رہے ہیں, بڑی مجبوری ہے, لوگ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, اور یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے. آؤ نا اس وطن کے لیے کچھ کریں, کوئی ہمت کرے, کوئی جدوجہد کرے, کوئی کوشش کرے, آؤ کچھ کریں اس کے لیے. کیا کریں؟ اس ہیپاٹائٹس سی کی بیماری سے لڑنے کا سب سے پہلا حل ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ پانی اگر لوگ صاف پینے لگ جائیں, اگر پانی صاف ملنے لگ جائے تو ان بیماریوں میں 90% کنٹرول ہو سکتا ہے. یار صرف صاف پانی, لیبارٹری کے ٹیسٹ کے مطابق جو بڑا مہنگا بور بھی ہے وہ بھی لاکھ روپے سے نیچے ہے. ایک گلی میں اگر ایک بور ہو جائے ایسا جس کا پانی زبردست ہو تو کتنے لوگ ہیں جو بچیں گے, کتنے لوگ ہیں جو اس آزمائش سے بچیں گے. میں نے مسجد میں وہ بور کرایا ہے, ٹوٹی باہر نکالی. میں ایک دن رات کو 1:30 بجے آیا تو باہر ٹوٹی سے 2-3 لوگ پانی بھر رہے تھے, 2-3 لوگ, تو 1:30-2 بجے رات کے. تو میں نیچے اترا تو میں نے کہا خیریت ہے. اچانک میری طبیعت میں یہ خیال آیا کہ کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی اس وقت, کوئی مریض نہ ہو. کہنے لگے پانی پینا تھا, گھر میں پانی ختم ہو گیا تھا تو میں بھی دیر سے آیا ہوں, کہیں گیا ہوا تھا, ابھی پہنچا ہوں. تو گھر والوں نے بتایا تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ, گھر والا پانی نہیں پینا, میں آپ کو وہ پانی لا کے دیتا ہوں جو لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ ہے. اور 3-4 دفعہ میں نے اس کو بھیج کے ٹیسٹ کرایا. اب سنو اس کی بیس کیا ہے, اس کی بیس کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کل شریف پہ صرف چنے رکھنے چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کل شریف پہ پھل آنا چاہیے اور بریانی پکنی چاہیے. ترمذی کی حدیث ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انتقال کر گئی. آنکھ عرض کرنے گئے یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی ہے, کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا مدینے میں میٹھے پانی کے کنویں کوئی نہیں, قلت ہے, تو ایک کنواں کھدوا دے, لوگ پانی پیتے رہیں گے, رب کریم تیری اماں کو قبر میں راحت عطا کرتا رہے گا. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا, قربان جاؤں محبوب کی عظمت پہ. میرے رسول پاک نے آج ہمیں صاف پانی پینا مہیا کرنے کے لیے کل 1450 سال پہلے نصیحت کر دی. فرمایا یہ کنواں سعد نے اپنی ماں کے لیے کھدوایا ہے, اس کا نام ہے سعد کی ماں کا کنواں, بیر ام سعد حضور نے اس کا نام رکھا. کتنا کو خرچ آئے گا اگر گلی والے سارے مل کے ایک صاف پانی کا بندوبست کریں, اپنے دوستوں کو, گلی والوں کو, محلے والوں کو اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. آپ کیوں توقع رکھتے ہیں صاحب کے چیئرمین صاحب ہی آگے کریں گے, وہ تو ملے نہیں کبھی. جن کی ڈیوٹی تھی گلی گلی گھومنے کی وہ تو کبھی آئے نہیں. یہ آپ کے چیئرمین, آپ کے ایم این اے, آپ کے ایم پی اے, یہ اتنی بلندی عظمت کردار نہیں رکھتے کہ یہ آئیں گے. ان کے پاس کہاں وقت ہے گلیوں میں گھومنے کا. اصل لوگ تو وہ تھے کہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران جناب عمر فاروق, لیکن چہرے پہ کپڑا ڈال کے ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتے, ہر دروازے کا خیال رکھتے. پر کیا کریں, کس کو سمجھائیں, لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں. آج میں عزم نو کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ اس سے پیار کریں, دوسری بات یہ اس کی صفائی کریں, تیسری بات یہ یہاں درخت لگائیں, شجرکاری کریں, اس کو سرسبز کریں, چوتھی بات یہ کہ دیکھیں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کسی کو کم از کم صاف پانی مہیا کر دیں. دیکھیں نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا, ایک یہودی کا قبضہ تھا میٹھے پانی کے کنویں پر, تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے, مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتا. کیا خوبصورت اعلان ہے. پانی, نماز کی بات نہیں ہو رہی, روزے کی بات نہیں ہو رہی, حج کی بات نہیں ہو رہی, پانی کی بات ہو رہی, پینے کے پانی کی. کتنا بڑا اعلان ہے. لوگوں نے دین کو محدود کر دیا ہے کہ با مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنا ہی خالی مذہب ہے, روزہ رکھنے خالی مذہب ہے. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے, لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں دیتا, میٹھا پانی نہیں دیتا. منبر پر مسجد نبی پر اعلان کر رہا ہوں. حضور فرمانے لگے جو اس سے کنواں خرید کر وقف کرے گا یہ میرے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ ہے. حضور فرمانے لگے مصطفیٰ کا وعدہ ہے پانی کے لیے, یعنی پینے کا پانی, یعنی لوگوں کے حلق سے پانی اترے. جاگو جاگو, وطن کے لیے کرو, محنت کرو, آگے بڑھو. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے مدینے والوں کے لیے پانی کا کنواں وقف کرے گا میں جنت دیتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی پہنچ گئے, اس کے پاس پہنچے,
6,000 یا 7,000 دینار کا کنواں تھا. اس نے کہا میں ایک دن کے لیے دوں گا, صرف ایک دن میری باری, ایک دن 6-7 ہزار دینار مانگے. حالانکہ کنواں 6-7 ہزار دینار کا کل تھا. مسجد کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی, مدرسے کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی, کنویں کے لیے پینے کا پانی لوگوں کو مہیا کرنا ہے, عام عوام کو. اور اس وقت صرف بات بھی مسلمانوں کی نہیں, یہودی بھی پیئیں گے, دیگر لوگ بھی پانی پیئیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام نے کہا کنواں دے دے. کل کنواں سارا 6-7 ہزار دینار کا تھا. کہنے لگا میں نے نہیں دینا. جناب عثمان بیٹھ گئے, فرمایا تو بات کر کتنے کا دے گا. اس کے منہ سے نکل گیا 40,000 دینار. 40,000 دینار. مسجد کی زمین نہیں خریدی جا رہی, ادارے نہیں بن رہے, اگرچہ یہ اصل ہے دین کی, خریدنی چاہیے. پانی کا کنواں, وطن کی تعمیر. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق پیسے مانگے, ورنہ میں تو 60,000 دینار لے کے آیا تھا. تیری اوقات اتنی تھی, تو یہودی ہے نا, تمہاری اوقات اتنی ہے, انہیں اوقات کے مطابق مانگے, میں 60,000. اس نے کہا عثمان سمجھ نہیں آئی, ساری زندگی تجارت کرتے رہے ہو, 40,000 دینار کنویں کے لیے. آپ فرمانے لگے تو بے ایمان ہے, تجھے کیا سمجھ آئے گی. اگر کسی کو 40,000 کے جنت کی ٹکٹ ملے, اور ملے بھی نبی پاک کے دستے مبارک سے, فرمایا یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہی, مال کے جنت بھی یہی ہے. آؤ پاکستان کی تعمیر کریں, آؤ اس کی گلیوں سے کوڑا اٹھائیں, اس سے پیار کریں, اس سے محبت کریں, یہاں درخت لگائیں, یہاں صاف پانی پینے کے لیے بندوبست کریں. اور میرے بھائی, میرا بچہ اگر تعلیم نہیں حاصل کرتا تو ساری انویسٹمنٹ اپنے بچے پر کرنے کی کیا ضرورت ہے. آگے بڑھو نا. وہ جو چائے والے کھوکے پہ چائے تقسیم کر رہا ہے وہ بھی بڑا لائق ہے, اس کے ابے سے ملاقات کرو, اس کو کہو لا یار میں تیرے بچے کا خرچ اٹھاتا ہوں, اس کو اسکول میں داخل کرا. ایک انجینئر ملے گا ملک کو, وہ جو گرمیوں کے موسم میں نا ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے نا, اور آواز دیتا ہے ایک گلاس پانی کا لے لو, ایک گلاس. وہ بڑا ذہین بچہ ہوتا ہے, بڑا ذہین ہوتا ہے. اس کی ماں کو بھی بڑا چاؤ ہوتا ہے یہ افسر بن جائے, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ غریب کا بچہ ہے. اس کو بلاؤ نا, اس کو کہو بیٹے آ. کبھی کبھی کسی چوک میں کسی ٹھیلے والی دکان پہ بریک لگتی ہے نا گاڑی کے, تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے آتے ہیں, کہتے ہیں ہماری دکان سے سودا خریدو. ان میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے, بڑے ذہین ہوتے ہیں, لیکن نہ یہ امیر کے بچے ہوتے ہیں, نہ پیر کے ہوتے ہیں, نہ وزیر کے ہوتے ہیں, ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. آؤ آج ارادہ کریں کہ ہم, ضروری تو نہیں کہ میرا بچہ ہی پڑھے, اگر میرا نہیں پڑھتا تو میں کسی کے بچے کو کتابیں خرید کے دے دوں, میں کسی کے بچے پر تھوڑی محنت کروں. آؤ میں تمہیں پھر لے چلوں مدینے کی گلی میں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی. حضور گزر رہے, دن تھا عید کا, عید کے دن حضور گزر رہے تھے, اور نبی پاک نے گود میں امام حسن حسین کو بٹھایا ہے, گھوڑے پہ حضور جا رہے ہیں. رستے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھ لیا, میرے محبوب نے گھوڑا روکا. 10,000 سے آبا عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے منتظر تھے. حضور نیچے اترے, بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو پھر رو پڑا, کہنے لگا یتیم ہوں, ابا انتقال کر گئے, ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں, محبوبہ چچا اور ماموں نے بھی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کیا, رو رہا ہوں. 10,000 نمازی انتظار کر رہے, 10,000, اور میرے رسول پاک وطن کے غریب بچوں کا خیال کر رہے ہیں. حضور گھوڑے سے اترے, بچے کو ہاتھ لگایا, گھر لے گئے. کہا فاطمہ حسن کا کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نیا تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا, یہ تھوڑا ٹھیک تھا جو میں نے دھلا کے حسن کو ڈالا ہے. آؤ اگر میرا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی کے بچوں پہ توجہ کریں. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ اس طرح کر, حسن کو وہی والا دوبارہ ڈال دے جو پہلے ڈالا ہوا تھا, اور حسن کے وجود سے یہ کپڑے اتار, یہ کپڑے اتار, اور اس یتیم کے گلے میں یہ کرتا ڈال. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اس وطن میں ابھی بھی بڑے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں, ان کی مجبوری ہے, ان کی اماں نے دوائی کھانی ہے, وہ بھی کھیل مرونڈا لے کے بیچ رہے ہیں, وہ بھی غبارے بیچنے نکلے ہوئے ہیں. اس وطن میں بڑی غربت ہے, بڑا دکھ ہے, بڑی آزمائش. اس پر بڑی باتیں میرے آشیاں خیال میں ہیں, لیکن وقت نہیں ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. پھر اس وطن کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرو. ایک مولوی صاحب بیچارے سیٹ نہیں جیت سکے, تو انہوں نے کہا ہم 14 اگست ہی نہیں منائیں گے. یہ وہ بے ایمانوں کا گروپ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے. کس طرح یہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, کس طرح ہمارے نمائندے بن گئے.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک ہیں، اور خواجہ قمر الدین سیالوی کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے کہ اگر اہل سنت کے پیر مدد نہ کرتے تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا۔ ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آئی؟ ابھی بھی تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان کے دوست کون اور دشمن ہے؟ 14 اگست نہیں منائیں گے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم منا سکو، تمہارے تو یرانے ابھی بھی باہر ہیں، ان کا یہ وطن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر اس وطن میں ہمیں کرسیاں دو گے تو ہم وطن کے دوست ہیں، ورنہ ہم وطن کے دوست ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے مشائخ نے کبھی کرسی نہیں مانگی، لیکن اس وطن میں جتنا کردار اہل سنت کے بزرگوں نے ادا کیا ہے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں 14 اگست نہیں منائیں گے، تو منا بھی نہیں سکتا، اور تجھے منانی چاہیے بھی اس لیے کہ تمہارا اس وطن سے کوئی تعلق ہے۔ یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا وطن ہے، یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا وطن ہے، یہ خواجہ قمر الدین سیالوی کا وطن ہے، تمہارا وطن ہے، تم وہیں چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو، وہیں تم اچھے لگتے ہو۔ تو میرے بھائی، وطن کی دفاع، وطن کی حفاظت، نوجوان ضرور اس بات پر توجہ کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے کونے سے نا اچانک رات کو زور زور سے چلانے کی آواز آنے لگی۔ جب رات کو کوئی ایسا دھماکہ ہوتا ہے نا تو لوگ ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں نے ایک دوسرے کو جگایا، اب نوجوان اکٹھے ہو گئے، بزرگ بھی کہ وہاں سے شور کی آواز آتی ہے، کچھ چیخ رہا، نیزیں، تلواریں اور برچیاں، ہر چیز لوگ سنبھال کے اسلحہ تیار کر کے پروگرام بنانے لگے کہ نوجوان آگے جا کے دیکھتے ہیں، بزرگ پیچھے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے، مدینے کی حفاظت کرتے ہیں، کون آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا ہی رہے تھے، آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ ہم نے دیکھا اچانک ہماری نظریں اٹھی، ہم حیران ہو گئے کہ جس طرف ہم جانا چاہ رہے تھے نبی پاک ادھر سے ہو کے واپس آ رہے ہیں، اور اکیلے نبی پاک، ہاتھ میں نیزہ ہے، ہم ابھی جانا چاہ رہے تھے اور حضور ہو کے واپس آ رہے ہیں، اور حضور فرمانے لگے چپ کر کے سو جاؤ، کچھ بھی نہیں، جانور لڑ پڑے تھے آپس میں دیکھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم غور سے حضور کا چہرہ دیکھنے لگے، اور پھر ہمیں سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کو اس وطن کی حفاظت کا کتنا خیال ہے۔ حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب وطن پر آفت آئے تو سوچنا نہیں ہے، غور نہیں کرنا، سب سے پہلے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کے وطن کے دفاع کے لیے اپنا پیش کرنا ہے۔ پاکستان سے پیار کریں، پاکستان کا کوڑا اٹھائیں، پاکستان کی مٹی سے پیار کریں، پاکستان میں درخت لگائیں، پاکستان میں غریبوں کی مدد کریں، جو بچہ محلے کا غریب سکول نہیں جاتا محلے دار مل کے حفاظت کریں، اس بچے کو سکول میں داخل کرائیں، بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے جدوجہد کریں، صاف پینے کا پانی مہیا کریں۔ ہمارا وطن ہے، ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ 14 اگست پہ یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں، اس کی گلیوں کو سجائیں سواریں، کبھی سڑک پر ریپر نہ پھینکیں، کبھی شاپر نہ گرائیں، کبھی کسی گندگی سے اس وطن کو آلودہ نہ کریں۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے کہ حضور کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں، اس وطن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھیں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں، وہ سارا کچھ کریں۔ میری گزارش ہے کہ کم از کم 5 بچے پڑھانے کا عہد کرے ایک بندہ، ان کا آپ تعلیمی خرچ اٹھا سکیں، تب کتابیں لے کے دے سکیں، تب کوشش کریں کہ 5 بچے کم از کم۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ اگر ہر پاکستانی 5 بچے پڑھانے کا ارادہ کر لینا تو لاکھوں بچے اسکولوں میں دوبارہ سے چلے جائیں گے، لاکھوں بچے۔ تھوڑا تھوڑا خیال کرے، اور اگر کوئی وہ کام کرے جو امام اعظم کرتے تھے، غریب کے بچے کو لے آتے تھے اور فرماتے تھے میں تیرے گھر کا خرچہ دوں گا، تو تعلیم حاصل کر، اسی کو وظائف کہا جاتا ہے۔ یہ کام کریں۔ میری دعا ہے یہ وطن قیامت کی صبح تک قائم رہے اور اس وطن سے روشنیاں پھوٹتی رہیں، یہ امت مسلمہ کی قیادت کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔